نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم۔ حضرات ذی وقار، آج کی اس محفل کے آغاز میں ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت گرامی پیش کی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اگر اس کو اجمالی طور پر ظاہری عمومی طور پر دیکھیں تو بات اتنی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا، لیکن علماء مفسرین نے اس آیت گرامی کے حوالے سے بہت ساری دیگر باتیں بھی شامل کی ہیں اور یہ فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے قانون ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک عادت بیان فرمائی ہے کہ تم لوگ ایسا کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسا کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کام لینے کی چابی عطا فرمائی ہے، اگر کچھ اس طرح کے کام لینے ہوں تو اس طرح کا کام کرو گے تو اس طرح کا کام ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تھوڑا پیچیدہ بات ہے، کوشش کرتے ہیں پیش کرنے کی۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں پوشیدہ ہے کہ اگر تم تنہائی میں میرا ذکر کرو گے تو میں فرشتوں میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اگر تم تنہائی میں میرا ذکر کرو گے تو میں فرشتوں میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب یہیں پہ اضافہ کر لیں، اگر تم اچھے الفاظ میں ذکر کرو گے تو میں بھی نیکی والے فرشتوں میں تمہارا ذکر کروں گا۔ مثلا تم شکرانہ کر رہے ہو، تم کہتے ہو یا اللہ شکر ہے، تم کہتے ہو یار اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، تم کہتے ہو یار اللہ کا احسان ہے، تم کہتے ہو میرے رب نے مجھے یہ دیا، میرے رب نے میرے پر یہ کرم کیا، میرے رب نے میرے پر یہ کرم کیا۔ تو جتنے احسانات تم یاد کر رہے ہو، جتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا تم ذکر کر رہے ہو، وہ سب مہربانیوں کے بدلے میں اللہ کریم جنت والے فرشتوں کو، ثواب دینے والے فرشتوں کو، نیکی والے فرشتوں کو فرما رہا ہے کہ نوٹ کرتے جاؤ، جو کچھ اس نے یہ ذکر کیا اس کے بدلے میں یہ دے دو، اس نے یہ ذکر کیا اس کے بدلے میں یہ دے دو، اس نے یہ ذکر کیا اس نے بدلے میں یہ دے دو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا دیگر سورۃ ابراہیم میں ارشاد گرامی ہے، سورۃ ابراہیم میں دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا، ڈن کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے، اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو پہلی آیت کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ دکھا دیا کہ اگر تم شکرانے والے طریقے میں ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی نیکی والے فرشتوں کو، انعام دینے والے فرشتوں کو اکٹھا کر کے فرمائے گا میرے اس بندے نے شکر کیا ہے، بدلے میں اس کو یہ چیزیں اور دے دو۔ بات کہاں ہو رہی ہے؟ اگر تم نے تنہائی میں ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں میں ہی ذکر کرے گا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو تنہائی ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے، اور اگر دیکھو تو وہ ہے ہی تنہا، کوئی اور ہے ہی نہیں ہے، اس کے سوا تو کچھ ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تنہائی کے ذکر کے بدلے میں
اپنے فرشتوں میں ذکر کرے گا. اگر تم اچھائی کا ذکر کرو گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرو گے، شکرانے کا ذکر کرو گے، تو فرمان ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہارے لیے اور بڑھا دوں گا. پھر فرمان ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نے کفر کیا، اگر تم نے کفر کیا، تو کیا ہم عام طور پر ایسا کیا کرتے ہیں بلا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ بس جی اللہ کی مرضی، ربو آئی کھڑی، ساری تکلیفیں اپنی اللہ کے نام پہ مر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنی بھی تم کو تکلیفیں یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، اور تمہارے اوپر انعام اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، لیکن تمہاری تکلیفیں تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے. اور ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ کا تنہائی میں ہی، لیکن ہم ذکر کر رہے ہیں منفی. پہلا ذکر تھا مثبت، شکرانے والا، اچھائی والا، گریٹیٹیوڈ والا، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو قبول کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا ذکر کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا ذکر کرنے والا. لیکن دوسری مرتبہ ذکر ہوا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنی خامیوں کوتاہیوں کا ذکر کرنا. یہ بھی انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ کمزوری کو قبول کرنے میں تھوڑی دقت کرتا ہے. غلطی ہے تو اللہ کی، نیکی ہے تو ہماری محنت ہے. ایسا نہیں ہے پبلک میں. جبکہ اگر اسی صفت کو، ہماری اسی عادت کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، مطلب تم جیسا کرو گے ویسے بھرو گے. اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے لیکن اچھے الفاظ میں، تو بدلہ بھی اچھے الفاظ میں ملے گا، کیونکہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور اگر ذکر کرو گے برے الفاظ میں، برائی کی نسبت اللہ کی طرف کرو گے، یار اللہ نے یہ تکلیف دے دی، بے شک اللہ کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا. لیکن حضرت غوث علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اے رب اگر تو ہمیں معاف نہ کرے لنکونن من الخاسرین، تو پھر ہم خسارے والوں میں ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا اے آدم کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، تو پھر تم یہ گناہ، یہ غلطی کیسے کر سکتے تھے؟ اللہ اکبر. کیا تمہیں یہ پتہ نہیں؟ اور ایسا ہی ایک موقع شیطان کے ساتھ بھی آیا. کیسے؟ جب شیطان نے، اس وقت اس کا نام عزازائیل تھا، فرشتوں کا استاد تھا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا ما منعک، تمہیں کس چیز نے منع کیا ہے؟ آدم کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا ہے؟ تو آگے سے عزازائیل کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس سے افضل ہوں. یعنی کیا کیا؟ تکبر. تو سمجھ لیں کہ شیطان کو سزا سجدہ نہ کرنے کی نہیں، تکبر کرنے کی ہے. تو آدم ایسا ہی موقع غوث علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب شیطان کی باری آئی، اللہ نے پوچھا ما منعک، تو اس نے کہا میں بہتر ہوں، انا خیر منہ، اس نے تکبر کیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا
बात को कंपैरिजन करें ना, शैतान से गलती हुई, गलती की वजह पूछी तो उसने तकब्बर किया। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, भूल चूक जो भी अल्लाह ताला को हुक्म था, ठीक है, हम अदब के अंदाजे में रहेंगे। तो अल्लाह ताला ने पूछा भी क्यों हुआ, तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की बारी ताला गलती की निस्बत तेरी तरफ करते हुए मुझे शर्म आई, इस वजह से मैंने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना। अल्लाह मुझे पता है कि हर एक जर्रा तेरी मर्जी के बगैर हरकत नहीं कर सकता, और जो गलती हमसे हुई वो भी यकीनी तौर पर उसमें तेरी रजा, तेरी इजाजत, तेरा इज़्न शामिल है, क्योंकि तेरा फरमान है, तेरे इज़्न के बगैर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन इस गलती की निस्बत तेरी तरफ करते हुए मुझे शर्म आई, शर्म, इस वजह से मैंने गलती की निस्बत अपनी तरफ कर ली और अच्छाई की निस्बत बारी ताला तेरी तरफ कर दी। अब बात को यहीं से आगे बढ़ाएं कि ये देखें, आदम अलैहिस्सलाम ने हजारों लाखों साल पहले ये बात कही, अल्लाह का जिक्र किया ना अच्छे लफ्जों में, शुक्राने वाले लफ्जों में। आज भी उनका जिक्र शुक्राने वाले लफ्जों में होता है। क्या बात। और जिसने उस वक्त बुरे लफ्जों में जिक्र कर दिया तो उसका जिक्र भी बुरे लफ्जों में ही हो रहा है। शैतान, अल्लाह ताला ने फरमाया तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। उलमाए किराम ने इसकी तफसीर में फरमाया अगर तन्हाई में जिक्र करोगे तो अल्लाह ताला फरिश्तों में जिक्र करेगा, अल्लाह ताला फरिश्तों में जिक्र करेगा। अच्छे वाला जिक्र करोगे अल्लाह ताला भी फरिश्तों में अच्छे वाला जिक्र फैला देगा और नेकी वाले फरिश्तों को तुम्हारे कामों पर लगा देगा। बुरे वाला जिक्र करोगे तो फरिश्ते भी बुरे वालों की ड्यूटी लग जाएगी। जहन्नम के जो दरोगे हैं, जो तकलीफ देने वाले फरिश्ते हैं, दुनिया में नुकसान पहुंचाने वाले फरिश्ते हैं, उनकी ड्यूटी लग जाएगी, अल्लाह उनके अंदर तुम्हारा जिक्र कर देगा। ये तो होगी तन्हाई। और अगर तुम लोगों में अल्लाह का जिक्र करोगे तो तन्हाई में जिक्र करोगे तो अल्लाह फरिश्तों में जिक्र करेगा, उसकी दो किस्में हो गई। अगर तुम लोगों में जिक्र करोगे तो अल्लाह ताला भी लोगों में तुम्हारा जिक्र फैला देगा। अगर तुम लोगों में जिक्र करोगे अल्लाह का तो अल्लाह ताला भी तुम्हारे जिक्र को लोगों में फैला देगा। अगर तुम शुक्राने वाले अंदाज में जिक्र करोगे लोगों में, 2 4 में, 10 में, 50 में, तो जवाब 10 गुना आता है ना, तो बाकी 10 गुना लोगों में तुम्हारे भी अच्छे अंदाज में जिक्र शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम लोगों में नाशुक्री वाले अंदाज से जिक्र करोगे तो फिर लोगों में भी तुम्हारा जिक्र नेगेटिव ही फैलता जाएगा। नेकी वाले अंदाज में जिक्र करोगे तो नेकी वाले अंदाज में फैलता जाएगा, बुराई वाले अंदाज में जिक्र करोगे तो बुराई वाले अंदाज में फैलता जाएगा। और अभी तीसरी बात, उलमा फरमाते हैं अगर तुम अल्लाह के जिक्र पर लोगों को लगा दोगे, तो जो सुनना है, 3 किस्में आई हैं इसकी। पहली किस्म कौन सी है, तुम तन्हाई में जिक्र करोगे, अल्लाह तन्हाई में जिक्र करेगा, यानी फरिश्तों में जिक्र करेगा। तुम लोगों में, इंसानों में जिक्र करोगे, अल्लाह ताला इंसानों में तुम्हारा जिक्र फैला देगा। और तीसरी किस्म, अगर तुम लोगों को अल्लाह के जिक्र पर लगाने की कोशिश करोगे तो अल्लाह ताला लोगों को तुम्हारे जिक्र पर लगा देगा। जिन लोगों ने सारी जिंदगी अल्लाह ताला के जिक्र पर लोगों को लगाया, आज 1000 साल भी हो गए, दाता दाता हो रही है, गौस गौस हो रही है, फरीद फरीद हो रही है। लोगों में ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में लोगों को अल्लाह के जिक्र पर लगाया, अल्लाह ने लोगों को उनके जिक्र पर लगा दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी में लोगों को अल्लाह के जिक्र पर लगाया,
اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان کے ذکر پر لگا دیا۔ اب یہ جو آیت گرامی ہے یہ ہمیں یہ بات سمجھا رہی ہے، یہ بات کا قانون بیان فرما رہی ہے، اس بات کو سمجھا رہی ہے کہ اگر تمہیں دنیا میں کوئی چیز چاہیے اللہ کے ساتھ ویسا معاملہ شروع کر دو، تمہیں وہی چیز ملنی شروع ہو جائے گی، 10 گنا ملنی شروع ہو جائے گی۔ عزت چاہیے، اللہ کے دوستوں کو عزت دو۔ اللہ خود تو عزت سے بے نیاز ہے نا، اس کو تو تمہاری کسی عزت کی ضرورت نہیں، وہ تو خود عزت کا مالک ہے۔ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے، قرآن میں لکھا ہے۔ تم اللہ کے دوستوں کو عزت دو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا، لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت ڈال دے گا۔ اگر تمہیں پیسے چاہیے تم اللہ کے نام پر خرچ کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، وہ تمہارے پاس آتے جائیں گے۔ تمہیں زندگی میں رشتے مضبوط چاہیے، تم اللہ سے رشتہ مضبوط کر لو، تمہاری زندگی کے رشتے مضبوط ہو جائیں گے۔ تم جیسا ذکر کرو گے اللہ سے، اللہ تعالیٰ ویسا ہی ذکر تمہیں واپس لوٹا دے گا۔ لیکن جیسا فرمان ہے کہ اللہ کی خدمت میں جو پیش کرو گے 10 گنا واپسی ملے گا، دنیا میں 70 گنا ملے گا آخرت میں۔ لہذا اللہ والوں کو عزت دو گے 10 گنا عزت واپسی ملے گی، اللہ کے نام پر خرچ کرو گے 10 گنا واپسی ملے گا، اللہ کا ذکر کرو گے تو 10 گنا واپسی پبلک میں ذکر ملے گا۔ عبادت کی طرف قدم بڑھاؤ گے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت اور عزت ڈال دے گا۔ اب ذکر کی کئی قسمیں ہیں، زبانی ذکر، جسمانی ذکر، قلبی ذکر، ذہنی ذکر۔ انشاءاللہ تعالیٰ مختلف مجالس میں یہ گفتگو ہوتی رہے گی، پہلے بھی ہوتی رہتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی جاری رہے گی، وقت شاید ہو چکا ہے جی سر۔ تو مختصر کرتے ہیں۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اور یہ 3 ذکروں کا مجموعہ ہے، 3 ذکروں کا مجموعہ۔ زبانی ذکر بھی ہے، یہ قلبی ذکر بھی ہے، اور یہ جسمانی ذکر بھی ہے۔ کیونکہ نماز کے اندر اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہونا بہت ضروری ہے، جس سے ہی نماز کی قبولیت کا مقام بنتا ہے۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ایک ورزش کرنے مت آئیں کہ جناب والی ورزش کر لی، سیدھے کھڑے ہو گئے، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، پھر اٹھ گئے، نہیں، ایکسرسائز نہیں کر رہے۔ نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین، مومن کی معراج ہے۔ معراج کیا ہے؟ محبوب سے ملاقات۔ اگر ہم نماز کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو پوری کی پوری نماز ہم کو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کے انداز میں نظر آتی ہے۔ ساری کی ساری نماز میں اللہ سے بات چیت کے انداز میں نظر آتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس پر گفتگو جاری رہے گی۔ جیسا ہمارا یہ 7 روزہ پروگرام چل رہا ہے تو اس کے اندر نماز کے اوپر پورا موضوع ہے 3-4 دن کا، اور اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ سب دوستوں کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ مغرب کی نماز یہاں آ کر پڑھیں، اور مغرب سے عشاء تک کے جو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہے یہ آپ ہمارے ساتھ گزاریں، اور عشاء کی نماز کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے۔ آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہیں تو وہ عشاء کی نماز کے بعد دیکھے جاتے ہیں، جبکہ جو گفتگو ہے وہ مغرب سے عشاء تک چلتی ہے، اور ختم خواجگان جو مغرب وقت ہوتا تھا سلسلے کا یہاں پہ، اس کو ہم نے یہ 7 دنوں کے لیے عصر وقت پر کر دیا ہے تاکہ بآسانی چل سکے۔ اور اضافی سہولت ہم یہ پیش کر رہے ہیں جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے کہ ہمارا یہ پروگرام لائیو یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہے۔ جو لوگ کسی مجبوری سے نہ آ سکیں یا جو آئے ہیں وہ بھی اپنے فون گھر فیملی کو دے کر آئیں، اور وہ ہمیں یوٹیوب پر لائیو دیکھیں تاکہ گھر والوں کو بھی اس کا علم اور فائدہ حاصل ہو۔ بے شک بے شک۔ چلیں جی، نماز پڑھ سنتے ہیں، ادا کر لیں۔